السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ حامد ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کا گھر چھپر کی چھت ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بیمار ہے جس کا نام ہے آمنہ۔ حامد مزدوری کرتا تاکہ ماں کا علاج کرا سکے۔ ایک دن حامد کام سے لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں تیز بخار میں تڑپ رہی ہے۔ پیسے بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے دوا ابھی لے آئیے، نہیں تو حالت بگڑ جائے گی۔ دوا کی قیمت سن کر حامد کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے حامد بار بار آسمان کی طرف دیکھتا۔ حامد کہتا، یا اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، کوئی راستہ دکھا دے۔ اگلے دن حامد کی مزدوری والی جگہ پر اچانک کام بند ہو جاتا ہے۔ مالک کہتا ہے، بیٹے حامد، آج سے کام نہیں ملے گا، حالت خراب ہے۔ حامد کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ گھر آتے ہی ماں دوا کے لیے پوچھتی ہے اور حامد بیچارہ کیا کہتا، بس مسکرا کر کہہ دیتا ہے، امی، اللہ بہتر کرے گا، بس آپ دعا کیجیے۔ لیکن جیسے ہی ماں سوتی ہے، حامد اپنی مٹھی کس کر رو پڑتا ہے۔ رات کو حامد اٹھ کر تہجد پڑھتا، آنسو اس کے سجدے میں گرتے۔ حامد کہتا، یا اللہ، میں ٹوٹ چکا ہوں لیکن تجھ پر بھروسہ ہے، میری ماں کو شفا دے، میرے رزق کا راستہ کھول دے۔ اگلی صبح گھر کا کرایہ بھی باقی ہے۔ مکان مالک غصے میں آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے، اگر کرایہ نہیں دیا تو گھر خالی کر دو۔ حامد ہاتھ جوڑ کر کہتا، کچھ دن اور دے دیجیے، میری ماں بیمار ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ حامد سڑک پر بیٹھ جاتا ہے۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ تبھی ایک بزرگ ادھر سے گزرتے ہیں جن کا نام تھا شیخ ریاض۔ وہ حامد کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ حامد ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ شیخ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا یاد رکھو، جب بندے کے دروازے بند ہوتے ہیں تب اللہ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جس کا کبھی بندے نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور وہ شیخ بزرگ حامد کو کچھ کھجور اور پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا یہ کھا کر پانی پی لو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ حامد خاموش ہو کر وہ کھجور اور پانی بزرگ سے لے لیتا ہے اور ویسے ہی بزرگ چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حامد درزی کی دکان سے گزر رہا تھا۔ کچھ لوگ راستے میں بائک سے جا رہے تھے کہ ان کا بیگ گر جاتا ہے اور حامد اس بیگ کو اٹھا لیتا ہے اور انہیں پکارتا ہے کہ صاحب، آپ کا بیگ گر گیا، پر وہ نہ جانے کس جلدی میں تھے، وہ نہیں سنتے اور نکل جاتے ہیں۔ تبھی کچھ لوگ کہتے ہیں، رکھ لو بیٹا، اب اسے کون واپس لینے آئے گا؟ پر حامد کہتا، نہیں، میرا ایمان مجھے چوری کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ اس بیگ کو بازار میں لے جاتا اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، پر وہ لوگ اسے کہیں پر بھی نہیں دکھتے۔ پھر حامد نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ پیسے اور ایک مہنگا فون تھا۔ حامد نے ان سب کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور اس بیاپاری کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد وہ بیاپاری حامد کو دکھا۔ جیسے ہی حامد نے بیاپاری کو دیکھا تو وہ بولا، صاحب، یہ آپ کا بیگ ہے، میں نے آپ کو پکارا تھا پر آپ نے نہیں سنا، آپ چلے گئے تھے۔ بیاپاری حیران رہ گیا۔ وہ بیاپاری بہت ہی امیر تھا۔ اس بیاپاری نے حامد سے کہا، بیٹا، اتنے برے حالات میں بھی تم نے یہ بیگ اپنے پاس نہیں رکھا۔ تبھی حامد مسکرا کر کہتا ہے، صاحب، حرام کا ایک بیج بھی میری ماں کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ بیاپاری اس کی ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، کل سے میری دکان پر کام کرنے آ سکتے ہو۔
حامد کو تو ویسے بھی نوکری کی تلاش تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا اور خوشی سے کہتا، جی صاحب میں ضرور آؤں گا، آپ بتا دیں کب سے آنا ہے۔ تبھی بیاپاری نے کہا، بیٹا اگر ہو سکے تو آج سے ہی آ جاؤ۔ جیسے ہی بیاپاری حامد کو دکان پر دیکھتا وہ کہتا، بیٹا تم پہلے مہینے کی تنخواہ لے کر اپنے گھر جاؤ، شاید تمہیں ابھی پیسوں کی ضرورت ہو۔ حامد وہ پیسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پیسے بہت زیادہ تھے۔ حامد دوڑ کر گھر آتا، ماں کی دوا لیتا ہے، کرایہ دیتا ہے اور رات کو سجدے میں گر کر روتا ہے، یا اللہ تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تو نے میری پکار سن لی۔ جب انسان صبر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ دروازے نہیں خزانے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، گھر کی پریشانیاں، تنگی، نوکری کی ٹینشن، بیمار ماں، ٹوٹے رشتے، تو یاد رکھو صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے دوستو، حامد کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ کٹھنائی چاہے کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی مشکل ہو، لیکن جب دل کہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ہر ڈر، ہر درد، ہر پریشانی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔